نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عالم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، ماہ شوال کا مہینہ ہے اور اسی شوال کی 15 تاریخ کو اسلام کی دوسری جنگ احد ہوئی تھی، اور پچھلی نشست میں اعلان بھی ہوا تھا کہ احد کی جنگ بیان کی جائے گی۔ جنگ بدر کے واقعات بھی آپ نے ماہ رمضان میں سماعت فرمائے تھے کہ اسلام کا جو پہلا معرکہ ہوا جنگ بدر، اس کا پس منظر کیا تھا اور کس وجہ سے وہ بدر پیش آئی تھی، اسی کو احد سے جوڑتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ احد کی جنگ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ بدر کے میدان میں مسلمان 313 کی تعداد میں تھے، مشرکین مکہ 950 یا 1000 کے تقریباً تعداد ان کی تھی، اور ان کا یہ گھمنڈ تھا کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک پائے گا۔ لیکن مسلمانوں نے ان کے گھمنڈ کو چکناچور کیا اور بدر کا میدان مسلمانوں نے فتح کیا۔ جہاں جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ حاصل ہو جائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد فاعل الجود والکرم وسلم۔ تو بدر کا میدان یہ وہ میدان تھا کہ 8 تلواریں لے کر مسلمان صحابہ کرام بدر میں اترے اور کافروں کو سبق سکھایا۔ 70 کافر ان کی جنگ میں مارے گئے تھے یا اس سے زیادہ۔ بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب مارے گئے تھے۔ کافروں کو بہت نقصان ہوا تھا، مالی اور جانی بھی، بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ ان کے سینوں میں ایک آگ بھڑک رہی تھی کہ ہم مسلمانوں سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور زمانے جاہلیت کے حالات تو ایسے تھے کہ اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو وہ خون کا بدلہ خون لیتے تھے۔ اب یہاں تو ان کے 70 لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ انتقام کی آگ مشرکین مکہ کے سینوں میں بہت شعلوں کی طرح بھڑک رہی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بدر کا انتقام لیں۔ ان کے گھروں میں ماتم تھے، روتے تھے، کپڑے پھاڑتے تھے، چلاتے تھے، آواروں کی طرح گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے۔ عورتیں بیوہ ان کی ہو چکی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ ایسے میں ابو جہل کا بیٹا اور بھی مشرکین کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ضرور جنگ بدر کا بدلہ لیں گے، احد یعنی کہ دوسری جنگ کر کے۔ اور یہ لوگ ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو سردار بناتے ہیں، ہم آپ کو کمانڈری چیف بناتے ہیں، آپ ہمیں لے کر چلیں، ہم مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ مشورے ہونے لگے، فائنانشلی طور پر انہیں مضبوط ہونا تھا، اسلحے کی ضرورت تھی، سرمایہ کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ابھی ہمارا ملک شام سے جو تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے،
اس میں جتنا نفع ہوگا اس نفع سے ہم جمع کریں گے اور مونڈی جتنی ہے وہ جس کی نہ لوٹا دیں گے. اور سفر میں شام کی اس تجارت کے اندر بہت سے مسلمانوں کا مال تھا, خود اللہ کے رسول کے گھر والوں کا بھی مال تھا, تو کہاں ان کا بھی مال لے لیں گے, ان کو مونڈیاں واپس کر دیں گے اور نفع سے ہم اسلحے ہتھیار خرید کے مسلمانوں سے جنگ کریں گے. یہ معاملات ان کے اندر دے پائے. اور اس وقت یہ ہوا, آپ تعجب کریں گے کہ شام کا جو سفر ہوا تھا اور اس کے اندر جو نفع تجارت کے اندر مشرکین مکہ کو ملا تھا وہ آج کے زمانے میں 50,000 پاؤنڈ کے برابر تھا. ایک پاؤنڈ کا ہوتا ہے 92 روپیہ, لندن پاؤنڈ, یوروپین پاؤنڈ کا 50,000 پاؤنڈ. یوں کہتے کہ 60-70 لاکھ روپے آج کے زمانے کے اس وقت انہیں اتنا منافع ہوا تھا. اب انتقام کیا کتنی بھڑک رہی تھی سینوں کے اندر, اور یہ بدلہ لینا چاہتے تھے تو کہاں جتنا بھی مال ہم نے کمایا ہے ہم سب مسلمانوں کے لڑنے کے اندر خرچ کر دیں گے اور مونیاں لوگوں کی واپس کر دیں گے. تو ابو سفیان نے کہا میں بھی اپنا مال دیتا ہوں. پورے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے اور کہا ہاں ہمیں مسلمانوں سے جنگ کرنی چاہیے, ہمارا جو تجارتی قافلے کا مال ہے اس کا منافع ہے, اب منافع لے کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے. یہ طے ہو گیا. اب لوگوں کو گھروں سے باہر نکالنا تھا. بڑے بڑے شاعر لائے گئے, بڑے بڑے خطیب لائے گئے جو تقریریں کر کر ان کو اکساتے تھے, جو شعر اور شاعری کر کے ان کو اکساتے تھے. مکہ کے شہر میں تو اکسایا گیا, لیکن اطراف کے دیہاتوں میں بھی ان لوگوں نے قافلے نکالے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک جو ہے جنگ خفیر کو تیار کیا گیا. 3,000 کا لشکر مشرکین مکہ کا تیار ہو گیا. سب کو مارا گیا, سب اپنے گھروں سے نکل کے آتے تھے اور یہی اعلان کیا گیا کہ ہم جنگ بدر کا بدلہ مسلمانوں سے لیں گے. فائنانشلی طور پر بھی وہ مضبوط ہو چکے تھے, سرمایے کے طور پر بھی ان کے پاس مال تھا, اسلحے تھے. 700 آدمی, ہزاروں آدمی ان کے پاس زیرہ موجود تھی جو پورے لوہے کی بنی ہوئی تھی. اونٹ 1000 اونٹ ہو اتنا مال ان کے پاس موجود تھا, اتنی طاقت و قوت تھی. یعنی کہ تعداد کے اعتبار سے, افراد کے اعتبار سے بھی ان کے پاس 3000 لوگ تھے اور مال کے اعتبار سے بھی ان کے پاس بہت سرمایہ اور پیسے تھے. ہتھیار خریدے گئے. کیا وجہ تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ بدر کا بدلہ لیں. کسی کو وہاں جا کے کہتے چلو اٹھو, تم نے اپنے باپ کو بدر میں کھو دیا, تم بدلہ لو. کسی کو بھائی کو رساتے کہ تمہارا بھائی مارا گیا. یہاں تک کہ انہوں نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ عورتوں کو بھی تیار کیا کہ ہم اپنی عورتوں کی بھی جنگ میں لے کے جائیں گے تاکہ لوگ واپس پلٹ کے نہ آئیں. اور عورتوں کو ڈب دیے گئے, گانے بجانے والی عورتوں کو تیار کیا تاکہ وہ غصہ سکے کہ تمہیں لڑنا ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی, بدر سے بڑی. یہ دوسری جنگ تھی. یہ سارے معاملات, اتنی تیاریاں ہو چکی تھی, عورتوں کی تیاریاں, اسلحوں کی تیاریاں, روپے پیسوں کی اور مردوں کی افراد کی تیاریاں. 3,000 کا لشکر تیار ہو چکا. اب یہ سارا پلاننگ مکہ میں ہو رہا تھا. ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں موجود تھے, انہوں نے ابھی اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. مکہ کے لوگ ان کو یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے ہی دین پہ, حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور خط لکھا اور کہا کہ 2 دن میں تمہیں مدینہ پہنچنا ہے, تو اگر 2 دن میں پہنچ گیا تو میں تجھے مانگے گا وہ انعام دوں گا, لیکن تجھے میرے محبوب کو یہ خبر دینی ہوگی کہ یہاں اتنی تیاریاں ہو رہی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اطلاع دینے کے لیے ایک آدمی کو کئی روپیے دے کر مدینہ منورہ کی سرزمین پہ بھیجا. ہمارے آقا مسجد قباء میں موجود تھے اس وقت.
اور یہ نکلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اب اسلام کو چھپایا تھا. آپ کا اسلام ہے اس کو بھی بتاتا چلو. بدر کے میدان میں حضرت عباس مشرکین کی طرف سے تھے, حالانکہ آنا نہیں چاہتے تھے, لیکن مکہ کے کافروں نے زبردستی ان کو لیا کہ آپ ہمارے ساتھ لڑے اپنے بھتیجے کے خلاف. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا تھا او میرے صحابہ, میرے عباس اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں, ان پہ کبھی بھی تلوار نہیں چلانا. یعنی حضور تو جانتے تھے کہ ان کے دل پہ کیا تمنا تھی. حضرت عباس مشرکین کی طرف سے آئے, اور جب جنگ ختم ہوئی قیدی سب بنا لیے گئے, ان کو بھی پکڑ کے لائے گئے. حضور نے کہا چچا اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو فدیہ دینا ہوگا, فدیہ دینے کے بعد آپ چلے جائیں. تو آپ کہتے ہیں کہ بھتیجے میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے. اب دیکھو حضور کا علم ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اے چچا جب آپ مکہ کی سرزمین سے نکلے تھے, میری چچی کو آپ نے کہا نا وہ جمیل اس کو اپنے پاس رکھو, اور جب میں مر جاؤں تو میرے بیٹوں کی پرورش کر لینا. میرے آقا مدینہ منورہ کی سرزمین پہ حضرت عباس نے جو رقم عطا فرمائی تھی اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں چچا آپ نے میری چاچی کو جو رقم دی تھی وہ رقم منگوا کے فدیہ ادا کر دے. حضرت عباس کہتے ہیں قسم خدا کی جیسے ہی میں نے مصطفیٰ کے علم غیب کو دیکھا میری زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علم غیب مصطفیٰ وہ ہے کہ جس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. آج لوگ یہ بے مصطفیٰ کے منکر ہیں, تو حضرت عباس کا ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو والا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضرت عباس اب ایمان اس وقت ایمان لائے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ گھر کا روپیہ باہر نکالو, تو کہاں میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس سے آپ نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ایمان لائے, لیکن حضور نے کہا ایمان کو چھپانا, اور وہ چھپانا اب کام آ گیا, وہ ایمان چھپانا اب کام آیا. اور یہ خط لے کر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں قاصد پہنچا تو حضرت کعب کو اس نے کہا پڑھو اور سناؤ. تو مکہ کے حالات کو بیان کیا گیا کہ وہاں, اور ان کا پلاننگ اتنا خطرناک تھا کہ اب 3000 کا لشکر لے کر اچانک مدینہ پہ حملہ کریں راتوں رات. لیکن یہ بات انہیں نہیں پتا کہ حضور کو یہ خبر ہو چکی ہے. حضرت عباس نے خبر دی حضور نے, اچھا میرے آقا نے یہ بھی کہا کہ آپ ہجرت نہیں کریں گے, سب سے آخر میں ہجرت آپ کی ہوگی. کہاں بدر, اور 10 سال کے بعد حضور بتا رہے ہیں, اور یہ بھی کہا آپ کو ایمان وہاں چھپانا ہے. وہی چھپانا آج کام آیا کہ میرے مصطفیٰ کو ساری ڈیٹیل حضرت عباس نے خط میں عطا فرمائی تھی. اور جب یہ خط پڑھا گیا تو حضور نے فرمایا فکر نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ بہتری فرمائے گا. اور حضرت ربی کے مکان میں حضور نے یہ باتوں کو ڈسکس کی, تو حضور نے فرمایا حضرت ربی سے کہ آپ اس بات کو کسی کو عرض نہیں کرنا کہ یہ حالات ہے, کسی کو بتانی چلنی چاہیے. تو حضور کی تشریف لے جانے کے بعد وہ صحابی رسول کی بیوی کہتی ہے کہ کیا بات کر رہے تھے, تو جلال میں آ گئے. تو چپ, حضور کی بات ہے, ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. اور آپ نے جملہ کا تیری ماں تجھ پہ روئے, تو مجھے پوچھتی ہے کہ کیا کہہ رہے تھے, کہا یہ راز کی بات ہے. تو پھر فرماتی ہے کہ میں نے تو ساری باتیں سن لی. تو اب کیا ہوا, دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گئے. ان کو یہ تھا کہ کہیں بات کل کھل گئی تو میرا نام نہ ہے, حضور کہیں ناراض نہ ہو جائے. کتنا خیال تھا میرے آقا کی رضامندی کا. حضرت ربی جا کے کہتے آقا میری بیوی نے ساری باتوں کو سن لیا, کہا اسے کچھ نہیں کہنا, کوئی بات نہیں. یہ بات اور یہ ہونا چاہیے, کبھی کبھی آپ پہ کوئی بات ہو تو آپ اس کی وضاحت اور صفائی دے دو تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ساری باتیں بیان کی, اور آقا کریم علیہ السلام کے گھر کے باہر پہرے بٹھائے گئے کہ کہیں حملہ نہ کر دے. ان کے منصوبے بہت طاقتور تھے.
انہوں نے اس ساری چیزوں کو پلاننگ سے تیار کیا ہوا تھا، اسلحے موجود تھے. اچانک مدینہ منورہ پہ حملے کرنے کی بات کی. آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی، حضور علیہ السلام کوبا میں رہتے تھے اکثر اوقات، اور مسجد قباء حرم سے تھوڑی دور ہے. وہاں سے حضور علیہ السلام شہر رسول میں تشریف لائے اور وہاں صحابہ کرام کو اس بات سے اطلاع کیا کہ یہ حالات ہیں، ایسا ایسا ہونے والا ہے. اللہ اکبر، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا مشورہ مانگا تو اجلہ جو صحابہ کے بزرگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں ایک مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر لڑے کے باہر نہیں نکلیں تاکہ ان کو دبو چلے مدینہ کی گلیوں میں، اتنا بڑا لشکر ہے. حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات بھی اچھی ہے. منافق عبداللہ ابن ابی نے بھی یہی کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں لڑیں گے، لیکن قربان جائیے نوجوان صحابہ کرام کڑیل جوانی تھی، کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ، ہمیں بدر میں جانے کا موقع نہیں ملا ہے، ہم عورتوں کی جو ہے مسلموں کی طرح مدینہ میں نہیں رہیں گے، ہم کافروں سے لڑیں گے تو میدان میں نکل کے لڑیں گے. انہوں نے یہ مشورہ دیا. ایک طرف صحابہ کی جماعت کہتی تھی ہم مدینہ میں لڑیں گے، اور وہ جذبہ ایسا بیان کر رہے تھے کہ آقا ہم بدر میں تو شامل نہیں ہو سکے، ہم میدان میں نکل کے لڑیں گے اور ہم اپنی جانوں کو آپ کے نام پہ قربان کریں گے. کیوں؟ کہا یا رسول اللہ بات ایسی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مدینہ کے لوگ باہر نکل کے لڑتے نہیں، بزدل تو نہیں ہے، کوئی دانا ہمیں نہ دے. اور مشرکین مکہ کیا سوچیں گے کہ مدینہ میں رہ کے لڑتے ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے لیکن مدینہ کی گلیوں میں نہیں بلکہ احد کے پہاڑ میں لڑیں گے، میدان کے اندر اس سے جہاد ہوگا، ہم نہیں لڑنا چاہتے مدینہ کی گلیوں کے اندر. حضور نے جب یہ عشق دیکھا تو حضور خوش ہو گئے اور کہا تم جو کہتے ہو وہی ہوگا، تم جو کہتے ہو وہی ہوگا. جب یہ انہوں نے بات کہی نا، بعض صحابہ نے کہا کہ آپ حضور پہ وحی آتی ہے، حضور کا ارادہ مدینہ میں رہنے کا تھا اور آپ نے یہ کہہ دیا. یعنی اب یہ بات بھی غلط نہیں تھی، ان کا عشق رسول ایسا تھا، ان کو اپنی جانوں کو میدان کے اندر دے دینا تھا، اور یہ تھا کہ بزدلی کا تانا کوئی نہ دے، اس لیے کہ ہم جوان مرد ہیں باہر نکل کے لڑیں گے. اور حضور علیہ السلام نے بھی زیرہ پہن لی. نہ آقا کریم نے فرمایا کہ جب کوئی نبی اسلحے اور زیرہ پہن لیتا ہے اس کو اتارا نہیں کرتا، اب جنگ ہوگی تو احد کے میدان ہی میں ہوگی، احد ہی کے میدان میں جنگ ہوگی. اور اس طرح مشاورت بلائی گئی تھی اور یہ ساری باتیں طے پائی. رات کا وقت تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا بلال مدینہ کی گلیوں میں آواز دے دو کہ اپنے بستروں کو چھوڑو اور دین کے لیے نکلو، اپنے مصلوں کو نفلی نمازوں کو چھوڑو اور دین کے لیے نکلو، اپنے آرام کو چھوڑو دین کے لیے نکلو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے لوگوں اپنی جانوں کو دینے کا وقت آ چکا ہے، حضور بلا رہے ہیں. اب کیا کہنا تھا، یہ جملے تھے، صحابہ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے، ایک جملے کے اندر اپنے نیند کو اور بستر کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر، تعجب کی بات یہ ہے کیا عشق رسول تھا. درود شریف پڑھ اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے جب حضرت بلال کی آواز کو سنا تو ایک خاتون رونے لگی جو بیوہ تھی، صحابیہ تھی، رو رہی تھی. ان کے بچے نے کہا، چھوٹی سی عمر تھی بچے کی، کہا ماں کیوں روتی ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا تو میرے احساس کو نہیں سمجھ سکتا، تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ اکبر. بیٹا کہتا ہے ماں بتا تو روتی کیوں ہے؟ اللہ اللہ. وہ ماں کہتی ہے بیٹا میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے گھر کا بھی کوئی انسان حضور کے لیے جان دے دے. میرے والد تو جو ہے تیرا باپ تو جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں، اب میرے پاس کوئی جوان مرد نہیں ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. اللہ اللہ. جہاں عشق رسول صدیق اکبر میں نظر آتا ہے وہی عشق رسول صحابیات کے اندر بھی نظر آتا ہے. جو جذبہ جہاد ہم اصحاب کرام کے اندر دیکھتے ہیں وہی جذبہ جہاد حضور کے زمانے کی وہ خاتونوں میں نظر آتا ہے
قدسیہ اپنی گردنوں کو کٹاتے نظر آتے ہیں. یہ ماؤں کا جذبہ رسول تھا, یہ ماؤں کا جذبہ عشق تھا. وہ کہتی ہے بیٹا میرے احساس کو تو نہیں سمجھ سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کا آدمی, میرے گھر کا کوئی مرد بھی حضور کے لیے جان نثار کر دے, جان نچھاور کر دے. وہ کہتی ہے کہ بیٹا تو میرے احساس کو نہیں سمجھ سکتا. جب بیٹے نے سنا تو کہا ماں ہم بھی حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ تھے. وہ خاتون ایک سائڈ پہ کھڑی تھی. حضور فرماتے یہ خاتون اتنی رات کے وقت کیوں آئی ہیں, ذرا دیکھو کیا کام ہے. گئے اور پوچھا گیا تو کہا حضور سے گفتگو کرنی ہے. آقا کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ میرا شوہر تو نہیں ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کا کوئی جوان مرد ہو جو اسلام کے لیے قربانی دے, جو آپ کے لیے اپنی جانوں کو نثار کر دے. آقا اپنی قربانی کے لیے میں تشریف لائی ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے کہا کس کو؟ تو کہا میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی ہوں. کہا اس کو آپ لیں اور اپنے ساتھ احد کے میدان میں لے جائے. اللہ اللہ, کیا عشق رسول تھا, کیا جذبہ تھا. یہی محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی جانوں اور اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کرے. اور میرے آقا نے کہا کہ مومن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان اور اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. اور یہ حضور کی حدیث کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی صحابیات اترتی نظر آتی ہیں جو جذبہ عشق رسول تھا. کہتے ہیں میں اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئی ہوں. حضور فرماتے اس کو لے کر جاؤ. جہاد میں چھوٹے بچوں کا کام نہیں ہے, جب بڑا ہوگا تو اسے اب آگے اسلام میں کام آئے گا, لیکن اسے لے کر جاؤ. وہ لے کر جانے لگی تو ننھا سا بچے نے کہا ماں ٹھہر جا. آج ایسے نہیں سنے جیسے بدل سنے. اور زور سے سبحان اللہ, اللہ اکبر. کہتے ماں رک جا. حضور کی بارگاہ میں کہتے آقا دیکھو عشق رسول. یہ وہ جملے ہیں کہ اگر اس کو سونے کے قلم سے لکھے جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ وہ جملے تھے جو انسان اور مسلمانوں کو آج کے حالات میں حوصلہ اور طاقت دیتے ہیں. ہاں یہ ہماری تاریخ ہے مسلمانوں, ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے, میرا خدا ہمارے ساتھ ہے, اور جب تک ذات مصطفیٰ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہے گی مسلمانوں تمہیں کوئی دنیا کی سب ہستی سے مٹا نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ ننھا سجا نثار کرتا ہے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب میں آؤں گا بیٹا تو کیسے کروا. تو کہا یا رسول اللہ میں اپنے سینے کو آپ کے سامنے رکھوں گا. کہا کیا کرو گے؟ کہا میرے آقا جو آپ پہ تیر آئیں گے اس تیر کو اپنے سینے سے روکتا ہوا نظر آؤں گا. کیا شان دی ننھے بچوں کا عشق رسول. دیکھو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اپنے اولاد کو یہ باتیں سناؤ. آج کے حالات میں حضور کی محبت بہت ضروری ہے. اسلام کی حقانیت کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے اور شریعت مصطفیٰ کے لیے حضور کا عشق رسول بہت ضروری ہے. حضور کی محبت ہوگی تو انسان ہر کام کو, گناہوں کو چھوڑ دے گا. محبت رسول کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور ننھا بچہ کہتا ہے تلوار نہیں اٹھا سکتا, آپ کے آنے والے تینوں کو روک سکتا ہوں, اپنے سینے سے روک سکتا ہوں. یہ تھا حضرت حنظلہ کا نکاح ہوا تھا. پہلی رات تھی, پہلی رات تھی. اپنی بیوی کو چھوڑا. بیوی نے کہا پہلی رات ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ نے تمہیں سنا نہیں بلال اعلان کیا حضور علیہ السلام کو تسلیم کے لیے اپنی جان نثار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بیوی نے روک دیا. کس لیے روکا؟ یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا, میں بھی نہیں دلہن ہوں. کہتی ہے جاؤ اور شہادت ہو جائے تو میری بھی جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی سفارش کرو. کیا عشق رسول تھا. کبھی صحابیات کے عشق میں ہم گفتگو کریں گے. خالی اونلی صحابیات اور ہے ایک سے ایک واقعہ تو میں آئندہ جمعہ سناؤں گا. ایک صحابیات کا واقعہ. آپ کو مردوں میں اور آج کے وہ طاقت نہیں ہے اور عشق رسول وہ صحابیات کے اندر موجود تھا. اللہ اکبر. حضرت حنظلہ نے اپنی نئی دلہن کو چھوڑا پہلی رات کی اور روانہ ہوئی. اور حضرت حنظلہ وہ ہے جن کی شہادت بھی اس جنگ میں ہوئی تھی.
حضرت حنظلہ کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور جب شہادت ہو گئی آپ کے لاشے کو تلاش کیا گیا، ڈھونڈا گیا کہ لاش کہاں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی لاش نہیں مل رہی۔ حضور نے آسمان میں نگاہ اٹھائی، کہا حضور ہماری طرح، ارے ہم دیکھے تو آسمان نظر آئے، مصطفیٰ دیکھے تو عرش الہی نظر آئے، ہم دیکھے تو آسمان نظر آئے، مصطفیٰ نگاہ اٹھائے تو فرشتوں کے جمدے کفین نظر آئے۔ میرے آقا کی نگاہ اٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کہ قسم خدا کی حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ یہ شان اللہ نے عطا فرمائی تھی، ایک رات کی دلہن چھوڑی تھی تو اور جنت میں داخل ہوئے تھے۔ یہ تھا جذبہ رسول، یہ تھا عشق رسول، یہ تھا مسلمان اور اسلام۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے، بہت بڑی بات سوچنا کبھی بیٹھ کے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہر دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ جائے، چاہتے ہیں نا اپنے اوپر کتنا اسلام۔ میں یہ کہنا تھا ہماری خواہش تو اتنی بڑی ہے کہ ہر گھر میں اسلام پہنچ جائے، حضور کا کلمہ پہنچ جائے۔ اپنے اوپر کتنا اسلام ہے وہ تو غور کرو، ہم کتنے نمازی وہ تو غور کرو کہ دنیا کے دوسروں کی بات کرنا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کلمہ پڑھے، مسجدیں ہو ہماری، ہم کتنی مسجد کو آباد کرتے وہ تو ہم دیکھو۔ خواہشات تو بڑی بڑی ہے ہمارے دین کے حوالے سے، خود کے اوپر آتے تو کچھ بھی نہیں، خالی دامن ہے ہمارے پاس۔ ہر جگہ اسلام دیکھنا چاہتے، خود کے پاس کتنا اسلام ہے وہ بھی تو دیکھو۔ یہ جملہ لے کے جانا اور کبھی سوچنا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ حضرت حنظلہ صحابہ کرام کا جنب غفیر ہے، بظاہر اسلام کا 1000 کا لشکر تھا۔ صحابہ کرام یہ لوگ 12 شوال کو وہاں آ گئے تھے، منگل یا بدھ کے دن، اور جمعہ کی 15 شوال کو جنگ ہوئی تھی یا سنیچر تھا، اور انہوں نے احد کے میدان میں خیموں کو گاڑ رکھا تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلے اپنے اصحاب کو لے کر احد کے میدان میں، اور احد مدینہ منورہ میں ہی ہے، اب تو دونوں ساتھ ہو گیا۔ اب پہلے ہو سکتا ہے کہ 3 کلومیٹر ہے وہاں سے مسجد نبوی شریف سے، زیادہ بھی نہیں، اب تو سب مل گیا ہے، اب تو بہت بڑی سٹی ہو گئی۔ اور آج جو مسجد نبوی شریف ہے اتنی وسیع، یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا ہی مدینہ منورہ کا حضور کے دور میں جو اوریجنل بستی۔ تو احد کے میدان قریب تھا، میرے آقا علیہ السلام اپنے یاروں کے ساتھ نکلے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت امیر حمزہ بھی ہے، جن کو میرے آقا نے کہا سید الشہداء، اور حضور فرماتے میرے حمزہ میرا بھی شیر ہے اور خدا کا بھی شیر ہے۔ ان کو شیر میرے مصطفیٰ نے کہا، اور یہ بھی کہا میرا بھی شیر میرا حمزہ، میرے اللہ کا بھی شیر میرا حمزہ۔ آپ نے 3 دن روزے رکھے تھے، احد کے پہلے 2 دن، اور جنگ میں بھی گئے تو روزے کی حالت کے روزہ میں یہ شان تھی، اللہ اکبر، کہ شیر میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا ان کو، اور آپ کا رعب اتنا تھا کہ مکہ کے لوگ بھی آپ سے ڈرتے تھے، اور آپ کیسے اسلام لائیں گے ان کو بھی سنیں، اگر رہ جائے گی جنگ تو آنے والی جمعہ کو میدان کا جنگ بیان کرے گی۔ حضرت امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل نے ایک دن حضور کو اتنی تکلیف دی کہ حضور علیہ السلام کے سر سے خون نکلنے لگا، اور یہ جب جنگ سے واپس آئے، نہیں شکار سے واپس آئے، کہ ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو انہوں نے کیا کیا ہے، اور آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہو، جھنجھوڑا اتنے جلال میں آئے کہ حرم میں گئے، اور ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کو بلا کے ادھر آ، اور ایک کھینچ کے مارے نا تیر کی کمان اس کے سر کو پھاڑ دیا۔ سب کے سامنے اتنی ضرورت تھی آپ کے اندر، ورنہ ابو جہل کے سامنے کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کے چہرے جلے تھے، لیکن حضرت امیر حمزہ کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ اس کے سر کو پھاڑ کے رکھ دیا، اور کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے، تو نے میرے بھتیجے کو مارا، سن لے میں بھی اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اسی وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور ایک ایمان لانے کا واقعہ یہ بھی ہے
کہ جب اس کو مار کے آپ واپس آئے نا تو حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں بھتیجے دیکھ میں نے تیرا بدلہ لے لیا، تو خوش ہے نا؟ تو حضور نے کہا میں خوش نہیں ہوں۔ تو کہا تو کیسے خوش ہوگا؟ تو کہا جب آپ کلمہ پڑھیں گے۔ تمہارا ابو جہل کا سر چھوڑنا مجھے خوشی نہیں دے گا چچا، آپ اسلام لے آئے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اور اسی وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھا نا تو یہ کافروں کی تو کہا یہ تو گئے، عمر بھی گئے اور حمزہ بھی گئے۔ اگلے دن حضرت عمر نے انہوں نے قبول کیا اور دوسرے دن حضرت عمر نے قبول کیا۔ دو ہستیاں اسلام میں آئی تھی اور شیر کہا گیا تھا آپ کو زمانے کے اندر اتنی طاقت و قوت تھی، سب آپ سے لڑتے تھے، ہر کوئی آپ سے لڑتا تھا، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اوریجنل دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بھی حرم شریف کے اندر۔ کہتے ہیں آقا مجھے دکھاؤ نا، تو حضور نے اس وقت آپ کی خواہش پوری کی اور امیر حمزہ کو دکھایا تھا۔ تو کہا وہ میرا شیر بھی اس جنگ کے اندر موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو جنت میں جاؤں گا آپ کے لیے شہادت۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ میرے محبوب کی محبت ہی جنت میں لے جائے گی۔ یہ جملے لکھے ہیں تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر کہ امیر حمزہ کہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں جاؤں گا۔ جنگ احد کے اندر بڑے بڑے شیر تھے، علی بھی تھے، عثمان تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، ابو عبیدہ بن جرح، اجلہ صحابہ کرام تھے، اور حضور نے زیرہ پہنی ہوئی تھی۔ حضور اتنے خوبصورت لگتے تھے کہ آپ کے چہرہ مبارک نظر آتا، اور فرمایا حضور کے وہ جنگ میں غدار مبارک شہید ہوئے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دانت سب پڑ گئے، ورنہ آدمی کیسا لگے گا؟ اے ابدار، حضور کے صحابہ دار شہید ہوئے تھے، دانت کی کچھ کرچی نکلی تھی۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ واقعے کے بعد حضور اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے۔ قسم خدا کی، محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ میرے آقا کی جنگ احد کے اندر جو دانت کی کچھ کرچیاں نکل گئی تھی، اور اس کے بعد جب جمعہ آیا حضور منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، تو اسی دانت سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مسجد نبوی شریف مصطفیٰ کے نور سے جگمگا اٹھی۔ حضور بہت خوبصورت لگنے لگ گئے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی، اللہ اکبر، اب یہ لشکر جرار نکلا۔ منافقین نے ایک سازش کی۔ عبداللہ ابن ابی حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا، نماز تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں سنی تو میں اپنے 300 آدمی کو لے کر چلا جاؤں۔ 1000 کا لشکر تھا، 300 مائنس کر دو، کتنے رہ گئے؟ یہ الگ ہو گئے این حالت جنگ کے اندر۔ سوچو کیا ہوگا آدمی کا کہ ساتھ چھوڑ دیا 3000 کا لشکر مشرکین مکہ کا، 1000 مسلمان یہاں جو کلمہ پڑھنے والے اور صحابہ کرام الگ، 1000 کا لشکر تھا تو 300 آدمی نکلے، منافقین تھے، سب کے سب منافق تھے۔ کہا ہم آپ کا سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ کیوں؟ کہا تو آپ نے ہماری بات کیوں نہیں مانی؟ میں کہتا ہوں تیری بات بہت بڑی ہے، حضور سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور حضور نے انہیں کا مشورہ مانا جس کی اکثریت زیادہ تھی۔ اکثر کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ کے باہر لڑے، کچھ کم لوگ تھے ان کا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر لڑے۔ اس میں یہ بھی تھا، کہا میں الگ ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا سپورٹ نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں۔ کہا جا۔ اب یہ لوگ جب جانے لگے تو صحابہ کرام کو بھی ورگلانے لگے اور کہنے لگے دیکھو ہم تو جا رہے ہیں، انہوں ہماری بات نہیں سنی، اب تم کیا ہوگے؟ تو صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی، جس دن ہم نے کلمہ پڑھا تھا اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ جان بھی مصطفیٰ کے لیے، آن بھی مصطفیٰ کے لیے، شان بھی مصطفیٰ کے لیے۔ ارے جب تک ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے جسموں کے اندر جو جان ہے وہ آپ کے لیے ہے، اب واپس نہیں جائیں گے، ہم میدان میں جا کے مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ یہ صحابہ کرام نے تقریر کی تو بھاگنے لگے۔ جب منافقین کا ٹولہ نکلا تو حضور کے اوپر آیت نازل ہوئی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین
علامات والے حتی یمیز الخبیث من الطیب. اب اس آیت کے ترجمے کو بڑو سن رہی ہو. خدا کہتا ہے محمود جانے دو، پاک لوگ الگ ہو گئے، ناپاک الگ ہو گئے. خبیث کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. لیمیز الخبیث من الطیب، یعنی جو حضور کے ساتھ ہیں وہ پاکیزہ لوگ ہیں، اور جو حضور سے رشتہ توڑ چکے ہیں وہ خبیث لوگ ہیں. اور یہ خبیث کا لفظ بھی قرآن میں بیان ہے. اٹھا کے دیکھ لے 14 پارہ کا، یقین نہ آتا ہو کہ خبیث کا لفظ قرآن میں بیان کیا ہے. اور یہ کہہ دیا ناپاک کون ہے، پاک کون ہے. اب اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز میں فرق نہیں ہے. نماز تو وہ 300 بھی پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکات بھی، توجہ، زکات بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے. تو آخر فرق کیا تھا؟ تو فرق عشق رسول تھا، ذات مصطفیٰ کی. یعنی پتہ چلا جو حضور کے ساتھ تھے وہ پاک ہے، جو حضور سے کٹ گئے ہیں وہ ناپاک ہے. پتہ چلا نا؟ نماز فرق نہیں بتاتی ہے. نماز تو یہاں بھی ہوگی، نماز تو وہاں بھی ہوگی، لیکن وہاں یہ تقریر آپ کو نہیں ملے گی. وہاں حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کی خدمت کرتے تھے. یہ سیرت بیان ہوگی، یہ حضور کی حسین سیرت ہے. لیکن حضور کی اوریجنل سیرت یہ ہے کہ میرے آقا لکڑی دے دے تو وہ تلوار کا کام کر جاتی ہے. یہ ہے اوریجنل تقریر ہے. اب پتہ چلا جہاں حضور کی بات ہو وہ صحابہ کرام والے ہیں، اور جہاں ایسی بات ہو منافقین ہے. اور یہ قرآن نے کیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن فرق کر رہا ہے خبیث من الطیب. اور اس وقت یہ لوگ چلے گئے تو کہا جاؤ جاؤ تمہارا ہی نقصان ہے، اور نقصان ہے منافقین ہے. حضور کا ساتھ چھوڑ دیا. اب رہ گئے 700 صحابہ. کتنے؟ حضور علیہ السلام نے لشکر کو دیکھا تو اس میں بہت 17 یا 20 بچے ایسے تھے جن کی عمر 13 سال کی تھی، 12 سال کی، چھوٹے چھوٹے بچے. حضور نے کہا تم لوگ گھر جاؤ. وہ کہتے نہیں آقا ہم آپ کے لیے لڑیں گے، ہم گھر نہیں جائیں گے. تو حضرت سعید کر کے ایک صحابی تھے، ننھی عمر تھی. تو حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ بڑے ہونا تو لڑنا. وہ کہتے نہیں آقا میں نہیں جاؤں گا. کوئی پکنک پوائنٹ پہ نہیں جانا تھا، کوئی بمبئی کے سمندر کی صحراؤں پہ کوئی تفریح نہیں کرانی تھی، تلواروں کے میدان میں اترنا تھا. لیکن ننھوں کے اندر بھی یہ عشق رسول تھا، یہ پاور تھا. جب تک ایسے لوگ تھے نا تو بڑے بڑے تاجور ہماری قدموں کے اندر تھے. یہ بزدلی مسلمانوں کو پستی کی طرف لائی ہے. ابھی بھی سوچو کہ جب 13 اور 12 سال کے نوجوانوں کی ہمت اور طاقت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ ہماری نسل کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین پیدا ہوئے تھے کہ جن کے ہیبت سے مشرکین کے مکہ کے اور مشرکینوں کے جو ہے کہ وہ کردار اور ان کے حواریوں کے اور ان کے محلوں کے اندر کانپ جایا کرتے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ جب تک ایسے جانباز ہمارے اندر موجود تھے. کہا میں نہیں جاؤں گا آپ کے لیے لڑوں گا. حضور نے دعا کی اللہ تیری نسل میں برکت دے، جہاں بڑے ہوں گے لڑنا. اور جو برکت ملی، ان کے 40 بھتیجے تھے. بہت زور سے سبحان اللہ. یہ احد کا میدان کا وہ برکتیں ہیں کہ حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ تیری اولاد میں اللہ برکت دے. 40 بھتیجے تھے، 20 بیٹے اللہ نے دی. بہت زور سے سبحان اللہ. 20 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. یہ حضور کی دعا کی برکت ہے. اور ایک صحابی کے بیٹے ان کی 12-13 سال کی عمر ہے. کہا تم بھی گھر جاؤ. کہا یا رسول اللہ میں تیر بہت اچھا چلاتا ہوں. سبحان اللہ. چلا کے دکھاؤ. چلا کے دکھایا. کہا پاس ہو گئے چلو. کہا تم چلو گے. حضرت مرہ کھڑے ہوئے 14 سال کی عمر ہے. میں بھی چلوں گا. ان کے ابا کو کہتے حضور نے ان کو کہہ دیا مجھے منع کرنا ہے میں بھی چلوں گا. کہا یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا. میں سوچ رہا ہوں یار انہیں پتا ہے کہ ہم کٹ کے گرنے والے ہیں لیکن کیا وجہ تھی؟ میں کہتا ہوں عشق رسول تھا. انہوں اپنی ان کی ماں نے ان کے سینے کے اندر کا جو دودھ تھا وہ دودھ نہیں پلایا تھا، حضور کی محبت پلائی تھی، حضور کا عشق رسول پلایا تھا. ٹیپو سلطان کو دنیا بھول نہیں سکتی. انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا اعلان کیا تھا وہ ہندوستان کا شیر ہے ڈاکٹر
बताया टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन चक्कर काट रहे थे, कहने लगी माँ, कहा बेटा टीपू सुल्तान चक्कर क्यों काटता है? कहा मैंने अपने भाई को अंग्रेजों के साथ बात करने के लिए भेजा है, मुझे डर है कहते मेरा भाई बिक न जाए। माँ को जोश आ गया, क्या बात करते हो? मैं कसम खा के कहती हूँ मेरी औलाद कभी अंग्रेजों के हाथों बिक नहीं सकती। कहा वो कैसे? कहा जब मैं अपने बेटों को दूध पिलाती थी तो वजू करके दूध पिलाती थी, मेरा बेटा मेरे दूध का जरूर हक अदा करेगा। हाँ, हिंदुस्तान की तारीख हमें याद है, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने वाले कोई और नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात के वो शेर थे जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद किया था। हाँ हाँ, हमारी वो तारीख है। और सब डर के छुप रहे थे, कोई इनको चापलूसी कर रहा था, कोई इनके पैर धो रहा था। उलमा अहले सुन्नत वो थे जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था। इसी को दुनिया नमक फजल हक खैराबादी के नाम से याद करती है। हमारी तारीख तो पढ़ो, तुम आज करके रूढ़ क्या दिखाओगे इस्लाम की तारीख और हिंदुस्तान की तारीख? सुनना है तो हमसे सुनो कि वो तारीख हमारी रकम की थी। तो ये जाबाज जब तक मौजूद थे इस्लाम भी फला था और ताजो तक हमारे ठोकरों के अंदर रख दिए गए थे। ये हमारी हकीकत है। तो ये इसको खत्म करते बात को तो कहते हैं यार रसूलुल्लाह इनको भेजते हो, मुझे नहीं भेजेंगे? तो कहा तुम क्या करोगे? मैं अच्छा पछाड़ता हूँ, कुश्ती करो। तो हुजूर ने कहा चलो कुश्ती कराओ। तो इनकी और जो तीर चलाने वाले थे इनकी कुश्ती हो गई। कहा जो जीत गया वो मैदान में, तो हजरत मुर्रा ने इनको पछाड़ दिया। कहा मैं जीत गया। कहा तू भी मैदान में चल। वो भी मैदान में 13-14 साल के नौजवान भी मैदान ओहद के अंदर मौजूद थे। ये जज्बा ये एक आखिरी बात, हजरत साद इब्न अबी वक़ास और हजरत अब्दुल्ला हुजूर फरमाते अल्लाह मेरे साथ को मुस्तजाबुद दावत बना दे, मतलब जब भी दुआ करे तो कबूल कर। ये आपकी शान थी कि जब भी हाथ उठाते कबूल हो जाती थी दुआ। वो कहते चलो अपने एक दूसरे की दुआ मांगते, मेरी दुआ पे आप आमीन कहना और आपकी दुआ पे मैं आमीन कहूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने हाथ उठाए, अल्लाह मैं ओहद में जाऊं, दुश्मन मेरे सीने पे खड़ा हो जाए, मुझे मारे, मैं तेरे महबूब के लिए शहीद हो जाऊं, मेरी नाक काटे, मेरी आंख निकाले, मेरी जबान के टुकड़े टुकड़े करे, मेरे होठों के टुकड़े टुकड़े करे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ये दुआ कर रहे कौन? हजरत अब्दुल्ला। और अल्लाह जब मैं शहीद हो जाऊं, तेरी बारगाह में उठाया जाऊं, तो तू मुझे पूछे कि तेरी आंख कहां गई, तेरा कान कहां गया, तेरी नाक कहां गई, तेरी जबान कहां गई? ए अल्लाह तेरी बारगाह में मैं कहूं, ए अल्लाह ये जो कटाए हैं तेरे महबूब के लिए मैं बनवा के आया हूं, तेरे दीन की खातिर में कुर्बानी देकर आया हूं। हजरत साद कहते हैं आमीन। अब हजरत साद को कहता अब तुम दुआ करो, मैं आमीन कहूंगा। ओ दुआ है अल्लाह तो मुझे ऐसी ताकत दे कि तेरे महबूब के दुश्मनों के परखचे उड़ा दूं, मैं अपने तीरों को चलाऊं, मैं अपनी तलवारों के नेज़ों के ऊपर इनके सरों को रख दूं। या अल्लाह तेरे महबूब के इश्क रसूल के अंदर मैं उनको अपनी तलवारों से काटता हुआ नजर आऊं। ये दुआ करते हैं आमीन। अब मैदान में क्या हुआ? आने वाली जुमा को जल्दी आने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या न करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।